السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر ہم حاضر ہیں حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شہرہ آفاق کتاب لوح و قلم کے مطالعے کے ساتھ۔ جی اور آج ہماری گفتگو کا محور ہوں گے اس کتاب کے صفحہ نمبر 17 سے 19 تک۔ بالکل، کوشش کریں گے کہ ان صفحات میں جو گہری باتیں ہیں ان کو آسان لفظوں میں سمجھ سکیں۔ جی، خاص طور پر آج کل کے دور میں ان تعلیمات کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے، تو کوشش ہوگی کہ ان نکات کو واضح کیا جائے۔ یقیناً مقصد یہی ہے کہ شعور، لاشعور، پھر لوح محفوظ، یہ جو تصورات ہیں یہ ہماری زندگی سے کیسے جڑے ہیں، ہماری سوچ پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، اور خاص طور پر روحانی سفر میں ان کی کیا اہمیت ہے۔ بالکل۔ چلیں شروع کرنے سے پہلے وہ خوبصورت کلام۔ جی، قلندر اولیاء قلندر اولیاء، وہ خود ہی نہ خود سمندر، مکاں بھی لا مکاں کے اندر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پچھلی نشست کا تھوڑا سا خلاصہ ہو جائے تو بہتر ہے، تاکہ ایک تسلسل بن جائے۔ ہاں، یہ اچھا رہے گا۔ ہم نے پچھلی بار رویا کی صلاحیتوں کے مدارج پر بات ختم کی تھی۔ جی، 6 صلاحیتیں بیان ہوئی تھیں۔ جی بالکل، وہ 6 مدارج تھے: کشف الجز، کشف اللقاء، کشف المنام، کشف الملقوت، کشف الکلیات اور کشف الوجوب۔ اور یہ وہ صلاحیتیں ہیں جو ہمارے اندر جو اصل انسان ہے نا اس کو حاصل ہیں۔ اچھا۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو جسم کی قید سے کچھ آزادی ملتی ہے، تو وہ اصل انسان وہ اپنی روحانی مصروفیات میں لگ جاتا ہے، اور اسی کا کچھ حصہ ہمیں خواب میں یاد رہ جاتا ہے۔ بالکل، کچھ عکس، کچھ جھلکیاں خواب بن کر یاد رہ جاتی ہیں۔ اور کشف الجز کے بارے میں خاص طور پر کیا بات ہوئی تھی؟ کشف الجز کے حوالے سے یہ سمجھا تھا کہ کائنات کا ہر جز، ہر ذرہ دوسرے ذرے کا شعور رکھتا ہے، ایک دوسرے کو جانتے ہیں گویا۔ جی، ایک طرح کا باہمی ادراک۔ اور یہ شعور رکھنا، یہ جاننا، دراصل اللہ کی صفات کو پہچاننا ہے۔ اچھا، اور اسی کو معرفت کہا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بنیاد اہم ہے۔ اب آج کے صفحات یعنی 17 سے 19، ان میں شعور اور لاشعور کے فرق پر بہت زور ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ یہ فرق اتنا اہم کیوں ہے؟ مطلب روزمرہ زندگی میں ہم شعوری سے تو کام لیتے ہیں۔ دیکھیں، کتاب یہ بتاتی ہے کہ ہمارا شعور یعنی ہماری جاگتی ہوئی عقل وہ زیادہ تر کائنات کے ظاہر سے واسطہ رکھتی ہے، یعنی جو نظر آ رہا ہے، جو ہم محسوس کر رہے ہیں۔ بالکل، جو 5 حواس سے گرفت میں آ جائے۔ لیکن لاشعور کی پہنچ کائنات کے باطن تک ہے، ان حقیقتوں تک جو نظر نہیں آتی۔ تو گویا اگر باطن کو جاننا ہے، اندر کی دنیا کو سمجھنا ہے، تو پھر لاشعور تک رسائی حاصل کرنی ہوگی، شعور کی سطح سے نیچے اترنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے شاید وہی رویا والی صلاحیتیں کام آتی ہیں۔ جی، انہی کو بیدار کرنا ہوتا ہے، لیکن ان کی بیداری کے لیے ایک خاص چیز کی ضرورت ہے۔ وہ کیا؟ ایک خاص طرز فکر۔ کتاب اسے کہتی ہے غیر جانبدار طرز فکر، امپارشل مائنڈ سیٹ۔ غیر جانبدار مطلب کسی کی طرفداری نہ کرنا؟ ہاں، لیکن یہ اس سے کہیں گہرا ہے۔ حضرت قلندر بابا اولیاء نے اس کی مثال دی ہے عدالت کے، ایک جج کے طرز فکر سے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جیسے ایک منصف ہوتا ہے نا، وہ جب فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے تو اپنی ذاتی پسند، ناپسند، اپنے تعصبات، اپنی پہلے سے بنی ہوئی رائے سب کو ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ صرف ثبوت اور دلیل دیکھتا ہے۔ بالکل، صرف حقائق کی بنیاد پر پرکھتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمیں کسی بھی چیز کی حقیقت جاننی ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو یا روحانی، تو ہمیں اپنی خواہشات، اپنی پسند، ناپسند، اپنے پری کنسیوڈ نوشنز کو بالائے طاق رکھنا پڑے گا۔ جی، غیر جانبدار ہو کر دیکھنا پڑے گا، ورنہ ہم حقیقت نہیں بلکہ اپنی خواہش یا اپنی سوچ کا عکس ہی دیکھیں گے۔ یہ تو بہت مشکل کام لگتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں تو ہم ہر وقت جانبدار ہوتے ہیں۔ مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ اور دیکھیں، یہ صرف روحانیت کے لیے نہیں ہے۔ اچھا؟ دنیاوی معاملات کو صحیح سمجھنے کے لیے، صحیح فیصلے کرنے کے لیے بھی یہی غیر جانبداری چاہیے۔ بات تو صحیح ہے۔ کہ یوں سمجھیں کہ درست فہم اور درست فیصلے، یہی تو روحانیت کی بنیاد ہے۔ اگر ہم باہر کے دنیا میں ہی الجھے رہیں گے، صحیح غلط کی تمیز نہیں کر پائیں گے، تو اندر کی دنیا کے راز کیسے کھلیں گے؟ بالکل۔ تو یہ غیر جانبداری، یہ پہلی شرط ہے۔ ٹھیک ہے، اسی غیر جانبداری سے جڑی ایک اور بات کتاب میں ہے، مسلمہ منکشف، ایک طے شدہ ظاہر ہونے والی حقیقت۔ یہ کیا ہے؟ جی، مسلمہ منکشف کا مطلب ہے ایک ایسی حقیقت جو طے شدہ ہے اور جو ظاہر ہو جاتی ہے۔ کب؟
کب؟ جب انسان غیر جانبدار ہو کر حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ یہ کوشش کرتا ہے تو ایک قانون جسے قانون لوح محفوظ کہا گیا ہے وہ حرکت میں آتا ہے۔ قانون لوح محفوظ؟ جی، اور اس قانون کے تحت انسان کا شعور پہلے لاشعور تک پہنچتا ہے اور پھر تحت اللاشعور تک۔ تحت اللاشعور؟ یہ شعور اور لاشعور سے بھی گہری کوئی چیز ہے؟ جی، سپر کانشیسنس کہہ لیں۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں ہے انتباہی نقش۔ انتباہی نقش، یہ نیا لفظ ہے۔ انتباہیہ کا کیا مطلب ہے؟ انتباہیہ لفظ نکلا ہے طبع سے۔ طبع یعنی چھپنا، امپرنٹ ہونا، جیسے کتاب چھپتی ہے۔ بالکل۔ تو انتباہی نقشے وہ ازلی نقوش ہیں، وہ بلو پرنٹس، وہ ڈیزائن ہیں جو ہمارے تحت الشعور میں چھپے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں۔ اور یہ نقش آئے کہاں سے؟ کتاب کہتی ہے کہ یہ نقوش اصل میں لوح محفوظ پر موجود ہیں۔ لوح محفوظ یعنی وہ تختی جس پر سب کچھ لکھا ہے؟ جی، اللہ کا پروگرام جس پر محفوظ ہے۔ اسے سطح کلیات بھی کہا گیا ہے، یعنی وہ سطح جہاں ہر چیز اپنی کلیت میں اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ نقش لوح محفوظ پر حکم کی صورت میں؟ بصورت حکم بھی اور بشکل تمثال بھی، یعنی ایک حکم بھی ہے اور اس کا پورا خاکہ، پورا ڈیزائن، پوری مثال بھی وہاں موجود ہے۔ اور ان کا کیا ہوتا ہے؟ ان کی تعمیل، یعنی ان کا پورا ہونا منو ان بالکل ویسے کا ویسا اپنے مقررہ وقت پر لازماً ہوتا ہے، وہ ہو کر رہتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک پورا نظام ہے جو چل رہا ہے۔ جی، ایک عظیم الشان الہی منصوبہ ہے۔ اچھا، اب ایک اور قانون کا ذکر ہے کتاب میں، شعور کے بارے میں، کہ جتنا انسان ہوش سنبھالتا ہے اتنا ہی ماحول میں اس کا انہماک بڑھتا ہے۔ یہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے۔ ہاں، یہ بظاہر لگتا ہے کہ ہوش بڑھ رہا ہے تو آزادی بڑھنی چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے شعور بیدار ہوتا ہے، انسان اپنے ماحول یعنی ارد گرد کی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ پہچاننے لگتا ہے۔ ظاہر ہے، سیکھتا ہے وہ، نام، شکلیں، فائدے نقصان۔ جی، ان چیزوں کی تعریف یعنی ان کا تعارف اور ان کی نوعیت یعنی ان کی قسم، ان کی خاصیت، یہ سب ذہن میں محفوظ ہوتا جاتا ہے۔ یہ شعور کا کام ہے، ترتیب دینا، سمجھنا۔ شعر میں جیسے ایک نظم ہوتا ہے نا، ویسے ہی شعور میں بھی ایک ترتیب ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے پھر؟ مسئلہ تب بنتا ہے جب ماحول کا ہجوم، جی ہجوم، یعنی ارد گرد کی چیزوں کا، معلومات کا، خواہشات کا، فکروں کا ایک جم غفیر، ایک سیلاب جو ہمارے ذہن پر حملہ ہوتا ہے۔ آج کل تو یہ بہت زیادہ ہے، انفارمیشن اوورلوڈ۔ بالکل، یہ ہجوم ہمارے ذہن میں اس طرح پیوست ہو جاتا ہے، اتنا بھر جاتا ہے کہ ذہن کو فرصت ہی نہیں ملتی۔ کس چیز کی فرصت؟ اس بات کی کہ وہ شعور کی اس بیرونی دنیا سے، اس ہجوم سے نکل کر اپنے اندر کی طرف، لاشعور کی طرف توجہ کر سکے۔ اوہو، یعنی ہم باہر کی چیزوں میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ اندر کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں، یا اس طرف جانے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ بالکل یہی بات، ذہن ہر وقت بھرا رہتا ہے، اسے خالی ہونے، اپنے مرکز کی طرف لوٹنے کی مہلت ہی نہیں ملتی۔ تو کیا اسی وجہ سے روحانی ترقی رک جاتی ہے، یا روحانی لوگ کم نظر آتے ہیں؟ کتاب تو یہی اشارہ دے رہی ہے کہ ماحول کا یہ ہجوم ہم پر اتنا سوار ہے کہ لاشعور میں قدم رکھنا، جو روحانیت کا دروازہ ہے، وہ ممکن نہیں ہو پاتا۔ یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اس گرفت سے، اس ذہنی قید سے کیسے نکلا جائے؟ اس کا بھی ایک اصول بتایا گیا ہے، ایک بنیادی اصول۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا، جب انسان چاہے کہ اس کا ذہن حدود لاشعور میں داخل ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے اوپر سے ماحول کے ہجوم کی گرفت کو توڑ دے۔ یعنی یہ ایک کوشش ہے، ایک ارادہ ہے؟ جی، ایک شعوری کوشش۔ اور جب وہ یہ کوشش کرتا ہے، جب وہ آزادی حاصل کر لیتا ہے، تو وہ شعور کی دنیا سے ہٹ کر لاشعور کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہو جاتا ہے۔ یہ قانون ہے۔ زبردست۔ تو یہ جو ماحول سے آزادی حاصل کرنا ہے، اس کیفیت کا کوئی نام بھی ہے؟ جی، اس کا نام ہے استغنا۔ استغنا یعنی بے نیاز ہو جانا، ماحول سے، اس کی کشش سے، اس کے شور سے، اس کے مطالبات سے بے نیاز ہو جانا۔ یہ تو اللہ کی صفت ہے، الصمد، بے نیاز۔ بالکل، یہ اسی صمدیت کا ایک عکس ہے جو انسان کو عطا ہوا ہے کہ وہ چاہے تو اس ماحول کی محتاجی سے نکل سکتا ہے۔
اور اسی کو شاید انخلاء ذہنی بھی کہتے ہیں؟ جی بالکل، انخلاء یعنی خالی کرنا۔ انخلاء ذہنی مطلب ذہن کا خالی ہونا۔ جب ذہن باہر کے شور سے، باہر کے نقوش سے خالی ہوگا، تبھی وہ اندر کی آواز سنے گا، اندر کے نقوش کو دیکھے گا۔ بالکل، جیسے گلاس اگر پہلے سے بھرا ہو تو اس میں اور کچھ نہیں ڈالا جا سکتا، پہلے اسے خالی کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ استغنا یا انخلاء ذہنی یہ کیسے حاصل ہو؟ کیا کوئی عملی طریقہ ہے؟ کتاب یہاں اشارہ دیتی ہے کہ بہت سے طریقے ہیں، اور ان میں سے کئی تو ہمارے مذہبی فرائض کا درجہ رکھتے ہیں۔ مثلاً؟ جیسے نماز ہے، اگر پوری توجہ، پوری یکسوئی سے ادا کی جائے تو کیا وہ چند لمحوں کے لیے ہمیں ماحول سے کاٹ نہیں دیتی؟ ہاں دیتی تو ہے، دنیا بھول جاتی ہے اگر توجہ ہو۔ تو یہ بھی استغنا اور انخلاء ذہنی کی ایک مشق ہے۔ اسی طرح روزہ، ذکر، اللہ کی تخلیق پر غور و فکر، یہ سب اسی میں مددگار ہیں۔ اور سلوک کی راہیں، ان کا بھی ذکر ہے۔ جی، سلوک کا مطلب ہے رویہ، طرز عمل، چلنا۔ تصوف میں راہ سلوک کا مطلب ہے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے رویوں کو درست کرنے کا راستہ۔ اچھا۔ اس راستے پر جو بھی اسباق سکھائے جاتے ہیں، جو وظائف، جو مشقیں کرائی جاتی ہیں، ان سب کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ذہن خالی ہو؟ جی، بنیادی مقصد یہی ہے کہ انسان دنیا کی، نفس کی غیر ضروری فکروں اور گرفت سے آزاد ہو جائے، اس کا ذہن ہلکا پھلکا اور صاف ہو جائے تاکہ وہ روحانی فیض قبول کر سکے۔ اور ان مشقوں میں ایک اہم چیز مراقبہ بتائی گئی ہے؟ جی ہاں، مراقبہ۔ یہ مراقبہ کیا ہے؟ لفظی مطلب کیا ہے اس کا؟ مراقبہ نکلا ہے رقیب سے۔ رقب یعنی نگرانی کرنا، انتظار کرنا، پاسبانی کرنا۔ جیسے اللہ کا نام ہے الرقیب، یعنی نگرانی فرمانے والا۔ تو مراقبہ اپنی نگرانی کرنا ہے؟ اپنے ذہن کی، اپنے خیالات کی، اپنے باطن کی۔ یہ عموماً آنکھیں بند کر کے کسی ایک تصور پر توجہ جمانے کا عمل ہے۔ کتاب میں کوئی مثال دی ہے اس کی؟ ان صفحات میں مراقبہ فنا کی مثال ہے۔ مراقبہ فنا یہ کیسا ہوتا ہے؟ اس میں تصور یہ کیا جاتا ہے کہ زندگی کے جو ظاہری آثار ہیں نا، سانس، دھڑکن، خون کی گردش، جسم کی حرارت، یہ سب گویا ختم ہو گئے ہیں، فنا ہو گئے ہیں۔ اوہ! اب میں یہ جسم نہیں ہوں، میں صرف ایک نقطۂ نور ہوں، ایک شعور محض۔ اپنی ذات سے بھی آزادی؟ جی، اپنی اس جسمانی دنیاوی ذات سے بالکل آزادی۔ اب تعلق صرف اس ایک ذات سے ہے جس کے ہاتھ میں ازل سے ابد تک سب کچھ ہے۔ یہ تو بہت گہرا تصور ہے۔ کیا یہ مشقیں خود سے کر لینی چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، کتاب میں بھی اور تمام بزرگوں نے بھی یہی تاکید کی ہے کہ کسی کی رہنمائی ضروری ہے؟ جی، کسی کامل مرشد، کسی روحانی استاد کی نگرانی لازمی ہے، خاص طور پر شروع میں، ورنہ ذہن بھٹک سکتا ہے، غلط فہمیوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ وسوسے آ سکتے ہیں؟ جی، شیطانی وسوسے یا نفسیاتی الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے پہلے علم حاصل کرنا، نظریاتی طور پر سمجھنا ضروری ہے، اور پھر عمل کسی کی رہنمائی میں۔ ٹھیک ہے، علم اور عمل، وہ بھی رہبر کے ساتھ۔ اچھا، اب آخری بات، ان صفحات کی مشق کی کیا اہمیت ہے؟ مشق یعنی پریکٹس، اس کی اہمیت کلیدی ہے۔ فرمایا کہ انسان جتنی مشق کرتا ہے، یعنی جتنی محنت کرتا ہے؟ محنت بھی، اور صرف محنت نہیں بلکہ ذوق و شوق سے، لگن سے، جسے آپ عشق کہہ لیں۔ جتنے عشق اور لگن سے مشق کرتا ہے، اتنے ہی لوح محفوظ کی وہ جو انطباعات تھی نا، وہ چھپے ہوئے نقوش، وہ اس کے ذہن پر کھلتے جاتے ہیں، منکشف ہوتے ہیں۔ جی بالکل، جیسے جیسے پردہ ہٹتا جاتا ہے۔ تو یہ اچانک نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہوتا ہے؟ بالکل، رفتہ رفتہ، یہ کوئی 2 دن کا کام نہیں۔ فرمایا کہ آہستہ آہستہ وہ محسوس کرتا ہے کہ غیب کے نقوش کیسے ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلے شاید دھندلے ہوں؟ ہاں، پہلے شاید غیر واضح ہوں، پھر صاف ہوتے ہیں، پھر ان کا مطلب، ان کا مفہوم، وہ لاشعور سے شعور میں آنے لگتا ہے، سمجھ آنے لگتی ہے۔ جی، ادراک ہونے لگتا ہے۔ ایک جملہ ہے کتاب میں کہ انطباعات کا مطالعہ کرنے کے لیے چند روزہ مراقبہ کافی ہے۔ یہ پڑھ کر تو لگتا ہے بڑا آسان ہے۔ ہاں، یہ جملہ ہے تو صحیح، لیکن اسے اس کے صحیح تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنے مقام سے کہی ہو، یا اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شاگرد خاص حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی استعداد کو دیکھ کر کہی ہو۔ اچھا۔ ہم جیسے عام لوگوں کے لیے شاید یہ چند روزہ نہ ہو،
شاید چند 100 روزہ ہو یا اس سے بھی زیادہ وقت لگے۔ تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ بالکل نہیں۔ اصل چیز ہے استقامت، لگے رہنا، ان بنیادی باتوں کو سمجھنا، ان پر غور کرنا اور ان کو زندگی میں لانے کی کوشش کرنا۔ یہی اس کتاب کو اور اس راستے کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ جزاک اللہ۔ واقعی آج صفحہ 17 سے 19 تک بہت ہی اہم بنیادی نکات پر بات ہوئی۔ شعور، لاشعور، غیر جانبدار سوچ، لوح محفوظ، وہ انتباہی نقش۔ جی، پھر ماحول کی گرفت سے آزادی یعنی استغنا اور انخلاء ذہنی۔ اور پھر مراقبہ اور مشق کی اہمیت۔ بالکل، اگر خلاصہ کریں تو سارا زور اس بات پر ہے کہ حقیقت جاننے کے لیے پہلے خود کو جاننا، اپنے اندر اترنا ضروری ہے۔ اور اندر اترنے کے لیے باہر کے شور سے، اپنی ذاتی پسند ناپسند سے غیر جانبدار ہونا پڑے گا۔ جی، ذہن کو خالی کرنا پڑے گا اور پھر صحیح رہنمائی میں مشق کرنی پڑے گی، صبر اور استقامت کے ساتھ۔ یہ ایک مکمل لائے حمل ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ گفتگو ان سب لوگوں کے لیے آسان ہو جائے جو واقعی دلچسپی رکھتے ہیں۔ جی، جو ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز فکر کو، ان سے ملنے والے روحانی علوم کو ان کی اصل روح کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں۔ بالکل، اور یہ کوشش ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو شاید مستقبل میں اس علم کی طرف آئیں گے، اسے جاننا چاہیں گے۔ ہاں، یہ علم تو نسل در نسل چلنے والا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے ان کی آسانی کے لیے بھی۔ تو سننے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے حلقہ احباب میں، جاننے والوں میں کوئی ہے جو پوچھتا ہے کہ بھئی یہ روحانیت کیا چیز ہے، تصوف کیا ہے، یا جو لوگ ان مضامین میں دلچسپی رکھتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، ان تک یہ گفتگو ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے مستفیض فرمائے۔ آمین، اور ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ قلندر اولیاء وہ خود ہی ہے نا، خود سمندر۔